اتفاق کی شان یہ ہے کہ بی بی رقیہ حضور کی جو بیٹی تھی وہ بیمار تھی جس دن حضور پاک بدر گئے. حضور نے فرمایا کہ عثمان تمہاری بیوی بیمار ہے، تم اس کی خدمت کے لیے یہاں مدینے میں رک جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بدر کے اجر کا بھی حصہ دیں گے. بی بی رقیہ بیچاری چیچک کی بیماری میں مبتلا ہوئی، اور جس دن حضور پاک بدر سے واپس آئے، فتح ہوئی، اسلام کو غلبہ ملا، جس دن واپس مدینے میں پہنچے اسی دن بی بی رقیہ فوت ہوئی. جنت البقیع میں ان کو دفن کیا گیا. ان کی وفات کے بعد حضرت عثمان بڑے غمگین تھے، بالکل بجھ کے رہ گئے. اتنا بڑا اعزاز محمد مصطفیٰ کی بیٹی جس کی بیوی ہو. حضور پاک نے حضرت عثمان کو بلایا اور فرمایا عثمان تم اداس ہو تو میری دوسری بیٹی جو ہے ام کلثوم ہے، اس کا بھی نکاح تمہارے ساتھ کرتا ہوں. تو ام کلثوم کا نکاح جو ہے حضور پاک نے سیدنا عثمان سے کر دیا، جس کی وجہ سے ذی النورین کہلائے. چونکہ بچیوں کو عام طور پہ ہمارے ملک میں بھی کہتے ہیں، اس وقت بھی نور عین کہتے تھے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور آنکھوں کا نور ہے. اس لیے حضور کی 2 بیٹیاں جس کے گھر میں آئی وہ ذی النورین کہلائے. تو ذو الہجرتین بھی کہلائے اور آپ جو ہیں وہ ذو النورین بھی کہلائے اور ذو البشارتین بھی کہلائے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں ایسے ٹیک لگا کے لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی چادر مبارک جو ہے وہ پنڈلی مبارک سے یعنی آدھی پنڈلی سے بھی کچھ اونچی تھی، بے تکلفی سے لیٹے ہوئے تھے. حضرت ابو بکر آئے، اجازت مانگی، آپ نے اجازت دی لیکن اسی طرح لیٹے رہے. تھوڑی دیر گزری تو حضرت عمر آئے، انہوں نے اجازت مانگی، حضور نے اجازت دی، حضرت عمر آ گئے لیکن حضور اسی طرح لیٹے رہے. اس کے بعد دروازے پہ حضرت عثمان آئے رضی اللہ عنہ، انہوں نے اجازت مانگی، آپ نے اجازت دی لیکن اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنی چادر مبارک کو ٹھیک کیا اور حضرت عثمان کو بٹھایا. باتیں ہوتی رہیں. وہ سب جب چلے گئے بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں حیران ہو گئی کہ حضرت ابو بکر کے لیے بھی حضور نہیں اٹھے، حضرت عمر کے لیے بھی نہیں اٹھے، لیکن حضرت عثمان کے لیے اٹھ کے بیٹھ گئے. بیٹی تھی تو اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ لماذا؟ آپ نے فرمایا ان عثمان تستحیی منہ الملائکہ، میرے عثمان سے تو اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں کیسے حیا رکھتا ہوں؟ اور میرا عثمان اتنا با حیا ہے کہ اگر میں اٹھ کے نہ بیٹھتا تو وہ بیٹھ نہ سکتا. اور سیدنا عثمان نے ساری زندگی کبھی کسی غیر محرم عورت پہ نظر نہیں ڈالی. میسج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور میسج ٹی وی چینل کے سبسکرائبر بنیں. سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن براہ راست آپ کو مل جائے. اس ویڈیو کو تھمز اپ کا بٹن دبا کر لائک کیجیے اور اپنی فیس بک وال اور ٹویٹر پر شیئر کیجیے. آپ کا اپنا میسج ٹی وی.